تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی 54 برس کی عمر میں لاہور کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ٹی ایل پی کے ترجمان حمزہ کا کہنا تھا کہ ٹی ایل پی کے سربراہ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا اور گزشتہ چند دنوں سے بخار تھا۔ جمعرات کی دوپہر ان کی طبیعت بگڑی تھی، جن پر انہیں شیخ زاید اسپتال لے جایا گیا، جہاں رپورٹس کے مطابق ان کی وفات قرار پائی گئی۔ تاہم ان کے اہل خانہ انہیں نزدیکی نجی اسپتال لے کر گئے، جہاں ان کی وفات کی تصدیق کر دی گئی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ ڈاکٹر آصف جلالی نے خادم حسین رضوی کے انتقال کی تصدیق کی۔ ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ ایک دن عدالت لگنی ہے، جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے، اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے۔ سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ اظہار تعزیت میں علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر حکومتی عہدیداروں کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جاری۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر ان کے اہل خانہ اور پیروکاروں سے میری تعزیت۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کی موت پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی کی رحلت پر میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے علامہ خادم حسین رضوی کی افسوسناک رحلت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر ان کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ غمزدہ خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لوازین وفاقی وزیر برائے اطلاعات شبلی فراز، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی ٹی ایل پی کے سربراہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک قابل احترام مذہبی اسکالر اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق سے محروم ہو گیا۔ اسلام کے لیے علامہ خادم حسین رضوی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خیال رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رواں ہفتے راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہونے والے احتجاجی دھرنے میں بھی موجود تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاہور کی ایک مسجد کے 54 سالہ خطیب نے اصل شہرت نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل لیکن بظاہر کامیاب دھرنا دے کر حاصل کی تھی۔ اس سے قبل وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے سزائے موت کے معاملے میں بھی کافی سرگرم رہے تھے، اور وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی، اور اسی برس ستمبر میں NA120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث تھے۔ ٹریفک کے ایک حادثے میں معذور ہو گئے اور سہارے کے بغیر نہیں چل پا رہے تھے۔ وہ 22 جون 1966 کو نکاتود ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ جہلم مدینہ کے مدارس دینیا سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد لاہور میں جامع نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ اے فرشتہ اجل کیا خوب تھی تیری پسند، پھول وہ چنا جو سارے گلشن کو ویراں کر گیا۔ مولوی خادم ایتھے مرنا تو ایک دن نہیں اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا، تسا کہڑا بڑا چنگا بندہ سی یا کہڑا بڑا بھڑا بندہ سی، دو ہی گلاں۔ یا لوگا کہڑا چنگا سی یا بھڑا، درمیان تو نہیں ہو سکتا۔ بھائی سر چنگا ہوئے تو ٹنگا گندیاں ہون۔
दो ही गल्लां किसी दे बारे, या बंदा वो चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? वो मन में तहरीक लबेक पाकिस्तान TLP के सरबरा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा 21 नवंबर बरोज हफ्ता सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान में अदा की जाएगी।